سامعین، فکر سے بھرپور نہایت قیمتی باتیں جناب مولانا شاہد مبین صاحب ندوی سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ جن حضرات نے غور سے ان کی باتوں کو سنا ہوگا انہوں نے ان کی فکر کی گہرائی کو محسوس کیا ہوگا، اور جس نے بے توجہی سے کام لیا، دھیان ادھر ادھر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھی طرح ان کی بات سمجھ نہیں سکے۔ اور صحیح بات یہی ہے، آپ صرف کرسی سنبھال کے بیٹھ کے مقرر کا چہرہ نہ دیکھیں، بلکہ اپنے کانوں کو ان کی آواز سے جوڑ لیں اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ پانا چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 45 منٹ کا وقت ان کو دیا گیا اور وہ بہت اچھی باتیں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جو 45 منٹ کے اندر کھول کر کے نہیں بتائی جا سکتی تھی، تو اس کے لیے تھوڑا شارٹ کٹ راستہ تو لینا ہی پڑے گا۔ اور جب راستے شارٹ کٹ ہوں گے، مختصر ہوں گے، تو اس میں نگاہ بہت گہری آپ کی ہونی چاہیے، ورنہ ایکسیڈنٹ کر جائیں گے۔ نگاہ آپ کی بہت زیادہ گہری ہونی چاہیے، ورنہ شارٹ کٹ راستے میں آپ کے ایکسیڈنٹ ہوں گے۔ وہ آگے کے لیے میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ اور بھی بہت سارے مقررین آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، آج بھی ہوں گے، کل بھی ہوں گے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس مقرر کی زبان سے کس طرح کی باتیں نکلیں گی اور کن کو کتنی توجہ سے سننے کی ضرورت ہوگی۔ میں تو آپ سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ اگر آپ ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو ہر منٹ، ہر لہجہ، ہر سیکنڈ اپنی نگاہ جما کے گاڑی چلائیے، ورنہ بہت سیدھے سادے راستے میں بھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے اور لوگ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ اچھی بات لینے آئیں اور نگاہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے کچھ جھول لے کے چلے جائیں، یہ بھی اچھا نہیں۔ تو بہت دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے بھی اپنی نگاہ کو مقرر کی طرف خوب اچھی طرح سے مضبوط کریں، اور خاص طور پر مقرر کی آواز سے اپنی کان کو خوب اچھی طرح جوڑ دیں، تو انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو فکر سے بھرپور نہایت قیمتی باتیں جناب مولانا شاہد مبین صاحب ندوی مختصر انداز میں آپ کو بتا رہے تھے، اور یقینی طور پر بہت سارے ہمارے احباب نے اس کو سمجھا ہوگا اور انہیں بڑا مزہ آیا ہوگا، اور ان کی زندگی میں یہ باتیں نہایت مفید ثابت ہوگی۔ آئیے، میں وقت کی تنگی کو دھیان میں برابر رکھ رہا ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ 1 بجے رات تک ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں۔ اگر بہت زیادہ دیر ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 1:30 بجے ہم ہر حال میں پروگرام ختم کر لیں۔ لہذا ہم اپنی باتیں طول کے ساتھ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا مناسب سمجھتے۔ اب آئیے، جناب مولانا عظیم الدین صاحب رضوی جو نیپال سے تشریف لے آئے ہیں اور جنہیں آپ نے کہبات سنا ہے، آج انشاءاللہ ان کی زبان سے بھی مفید باتیں آپ سماعت فرمائیں گے۔ مائک پر جناب مولانا عظیم الدین صاحب رضوی حافظ اللہ۔ خواتین سے خاص گزارش ہے کہ وہ لوگ جلسہ گاہ کی طرف ہرگز نہ جھانکیں، مسجد کی چھت پہ کنارے پہ ہرگز نہ آئیں۔ ان کے لیے مسجد کے 2 بڑی بڑی چھتوں پر اسکرین کا انتظام ہے، وہ اسکرین کے پاس ہی رہ کر پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اسکرین کے زیادہ قریب نہ تو کوئی خاتون جائیں اور نہ ہی کسی بچے کو جانے دیں، اور اسکرین کو کوئی ٹچ نہ کریں، اس سے کسی بھی طریقے کی پریشانی ہو سکتی ہے اور پروگرام کو آپ کو سننے میں خلل پڑ سکتا ہے۔ براہ کرم ان دونوں باتوں کا خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وعن عثمان رضي الله تعالى أنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي من هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. وما رأيت منظرا إلا والقبر أفضل منه، فإن نجا منه فما بعد ويسر، فإن لم ينج فما بعد وشد منه. رواه الترمذی وغیرہ. تمام تعریف صرف کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو عقل و شعور اور دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا. ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن و سنت جیسی محفوظ اور واضح کتاب کو بھیجا. سامعین کرام، اس موضوع کو اختیار کرنے کی ایک وجہ دراصل وہ حالات ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم نیپال سے آ رہے ہیں اور نیپال اس وقت نیپال کی طرف پوری دنیا کی نگاہ لگی. زلزلہ، تباہی، خوف، دہشت، ہم نے موت کو بہت قریب سے دیکھا. اس کے اثرات سے ابھی تک ہم ابھر نہ سکتے. لوگ اتنے دہشت زدہ ہیں وہاں آج بھی کہ سوتے سوتے اٹھ کے بھاگتے. دماغ میں ایسا بیٹھ چکا ہے زلزلہ کہ نہ بھی آئے تو محسوس ہوتا ہے کہ زلزلہ آ گیا. سچ پوچھے تو مجھے یہاں آ کر کے 2 بار محسوس ہوا. ایک دن میں 65 بار زلزلہ ریکارڈ ہوا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کے یہاں تو معلوم ہوا یہاں آ کر کے کہ بس تھوڑی سی حرکت ہوئی، کچھ لوگوں نے جانا، کچھ نے نہیں جانا. بہرحال کچھ بھی ہو، یہ زلزلہ ایک وقت پیغام دے کہ ہم غلط ہیں. اسے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، برت رہے ہیں، پہن رہے ہیں، ان نعمتوں میں اس قدر مشغول ہیں کہ ہمارے پاس سوچنے کا موقع نہیں کہ ہمیں مرنا بھی. اس کی سنگینی کو ہم لوگ محسوس نہیں کرتے اور ہم لوگ صرف موت سے کرتے ہیں. موت کے بعد جو آنے والے مناظر ہیں ان کو تو ہم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں. میں نے اسی کے تعلق سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ شاید اس زلزلہ سے جیسی نصیحت ہم لوگوں نے لی ہے آپ بھی لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اسی لیے ہمیں اور آپ کو باقی رکھا، چھوڑ دیا، زندہ رہنے کا موقع دیا کہ اس بڑے حادثے سے آپ سیکھ. شاید جو لوگ اس لائق نہیں رہ گئے تھے کہ ہدایت کو قبول کریں یا اس سے سبق سیکھ سکے، اللہ نے ان کو موقع دے. میں نے ایک روایت پیش کی ہے آپ کے سامنے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رو پڑتے. قبر پہ کھڑے ہوتے اور رو پڑتے. اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیج جاتی. اتنا رو گیا. اب کا یہ بول اللہ. کچھ لوگوں نے پوچھا تذکر الجنت والنار فلا تبکی،
سامنے میں جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں ہوتے تو تب کی بھی لہٰذا اس خبر سے وہ پڑھتے دیکھ کر عثمان علیہ کے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل آخرت، آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور جو شخص یہاں نجات پا گیا تو بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہے، اور جو یہاں نجات نہیں پائے گا بعد میں اس سے بھی کٹھن مصیبتوں کا سامنا ہو سکتا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وما رأيت منظرا والقبر افضل، اللہ کے رسول کو جو مناظر دکھائے گئے تھے معراج میں جہنم کے لیے اور دیگر خطرناک مناظر بھی، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے سب میں خطرناک اور گھبرا دینے والا منظر قبر۔ آپ یقین کریں نہ کریں اس منزل سے سب کو گزرنا، موت سب کو آنی ہے، اور موت کے بعد اس منزل کو ہم میں سے ہر فرد کو طے کرنا، جواب دے کرنی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے ہمیں وہ دی ہی اسی۔ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ان نعمتوں کو کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہاں تیاری کریں گے دارالعمل، وہ دارالجزا ہے۔ اب ذرا زندگی پر غور کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، یہ زندگی 4 حصوں میں بٹی ہوئی، کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا۔ ایک زندگی تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ملتی ہے، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہنا پڑتا ہے دورہ، اور دوسری زندگی پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ موت تک رہتی ہے، اور تیسری زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے جو سود پھونکنے تک رہتی ہے، دوسرے سود، اور آخری زندگی وہاں میدان حشر اور پھر جنت و دوزخ ہے جو ہمیشہ کے لیے جب رکھنا نہیں کسی، یا تو دائمی جنت یا جہنم، یا سزائے اپنی جنت۔ اور دیکھیے مرنا کوئی خطرناک بات نہیں ہے، اگر آپ مریں گے نہیں تو ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ چاروں زندگی آپس میں مربوط ہے، سب کا ایک دوسرے سے ربط ہے، اور سب ایک دوسرے کو تیار کرتا ہے آگے کے لیے۔ جیسے کہ مادر میں بچہ پالتا ہے، اس کے اعضاء بڑھتے ہیں، اس کو وہی خوراک میسر ہے، ایئر کنڈیشن مکان ملا ہوا ہے، یہ ایک زندگی ہے، لیکن ترقی جبھی ملے گی جب باہر آئے گا۔ وہ ایک قید خانے میں بھی ہے، وہ ایک جیل میں بھی ہے، وہ جب باہر آتا ہے تو شروع کے دنوں میں کمزور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے لیے ماں کے چھاتی میں دودھ مہیا کرتا ہے، بلوغ تک پلتا ہے، اپنے جسم کی نشو و نما کرتا ہے، تیاری کرتا ہے اس کے بعد والے زندگی کے، جب وہ بالغ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے طاقت آ جاتی ہے، اعضاء تیار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی کا وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، پوری دنیا کھول دیتا ہے۔ یہ ترقی ہے، اگر وہ پیدا نہ ہوتا ترقی نہیں کرتا، ہر مرحلہ ترقی کا ہے آگے کا، اور پھر وہ بالغ ہوتا ہے، اس دنیا میں ہاتھ پیر چلاتا ہے، اپنی روزی تیاری کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ اب قرآن کا اس سے خطاب ہوتا ہے، اب وہ تیاری کرتا ہے آخرت کی، موت تک یہی سلسلہ جاری، اور موت اگر نہ آئے تو آدمی کو بدلہ نہ ملے گا۔ ظاہری طور پر دنیا میں اگر آپ رہیں تو سمجھیے ایک طرح کی جیل ہے، سزا ہے۔ میں نے بہت سے بوڑھوں کو دیکھا وہ مرنے کی دعائیں کرتے، عاجز ہو جاتے۔ ہمارے اور آپ کے دولت نہیں ہے نا، اس میں دولت کی بڑی حوث ہے۔ یورپ والوں کو دیکھا ہم نے کاٹمانڈو میں گھومتے ہوئے، اور ان سے جب بات کی تو کہا ہم لوگ اکتا گئے ہیں، ہمارے پاس
جب مفت آ گئے انہیں لوگوں کے بارے میں خبریں آتی ہیں کہ ان کی خوشی کرتے ہیں. تو ہم مریں گے ترقی ہوگی. شخص نے ترقی کی ہے کہ یہ دنیا ٹھیک کر یہ دارالعمل آپ کا ٹھیک کر دے. کیا آپ نے وہ سارے کام کیے ہو جس کے لیے مکلف اللہ نے بتایا؟ اور پھر وقت آئے گی جنت ہے آپ کے لیے اگر اچھے کام ہو. یہ سارے کے سارے مربوط ہیں. اور یقین جانیے قبر میں ان سارے مناظر سے ہم اور آپ کو گزرنا ہے. یقین کی کمی دراصل ہمیں آخرت کی تیاری پر موجود نہیں کرتی. اس دنیا کے اندر جینے کے لیے جو کچھ بھی آپ کو چاہیے میسر ہے مگر مزید کے لیے آپ اتنا کوشاں پریشان زیادہ کے لیے ضرورت سے زیادہ کے لیے آپ کو پریشان. ایک روایت اور سن لیجیے تاکہ شاید قبر کی شدت کا آپ کو پتا چلے کہ وہ منزل کتنی شدید ہوتی ہے. وعن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله ثم كبر قليلا فسبحنا وكبرنا قليلا. حضرت جابر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سعد بن معاذ کے جنازے کے لیے چلے اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی سعد بن معاذ کی اور ان کو قبر میں اتارا گیا مٹی برابر کی گئی تو آپ نے دیر تک تسبیح اور تکبیر پڑھی. غیر معمولی طور پر جو اب سے پہلے اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کیا تھا کسی قبر دیر تک آپ نے تسبیح اور تکبیر پڑھی. صحابی کہتے ہیں تو ہم لوگوں نے پڑھی اللہ کے رسول کے ساتھ سبحان اللہ اللہ اکبر. پہلی بار دیکھا ہوں لوگوں نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے تو وہ کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا لقد طغى القبر على حضرة الصالح. اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی. اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی. صحابی رسول ہے اور وہ بھی ہے مقدس صحابی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی. حتی فرج عنہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدہ کر دی اور فرمایا هذا الذي تحرك العرش وشهدونا الف من الملائكة وشهد الف من الملائكة. یہ وہ شخص ہے کہ جن کی موت سے عرش میں حرکت آئی. یعنی عرش ہلے گا. اتنے بڑے لوگ اتنے بڑے صحابی اتنی بعظمت کہ جن کی موت سے عرش میں حرکت آ گئی. اور فرمایا کہ 1000 فرشتے جنازے میں شریک ہوئے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ قبر تنگ ہو گئی. ذرا اندازہ لگائیے ہمارا کہاں ہوں گے کس جگہ ہوں گے کہاں گرتی ہے ہماری جگہ کیا مقام ہوگا جب صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ. لوگوں نے قبر کو مذاق سمجھ رکھا. آج پورے نہ سمائیں گے کفن میں آسی جس کی جویا سے ہے اس دوسرے ملاقات کی رات. ایک بہت بڑا صوفی شاعر نے کہا اس شعر کو اور اتفاق سے آپ کے قریبی کے بہت دور کے نہیں نام لے لوں. وہ قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آج پورے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. آسی ان کا لقب ہے جس کے جویا سے ہے اس دوسرے ملاقات کی رات. لوگ حدیث کی سنگینی کو نہیں دیکھتے مفہوم کو نہیں دیکھتے شاعری کرتے ہیں. دین سمجھتے ہیں کہ شاعری میں ذرا اس کی سنگینی کو محسوس کیجیے صحابی کے ساتھ کیا. ایک تیسری حدیث سن لیجیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر رسول اللہ علیہ قبرین. اللہ کے رسول کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا انہما یعذبان
وما يعذبان في كبير اما احدهما فلا يقتل عن الموت واما الاخر فكان يمشي بالنميمه متفق علیہ. اللہ کے رسول کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس آدمی تھے, فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا, ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا. اور فرمایا کسی بہت بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا, ان دونوں میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, اس لیے عذاب. اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, پیشاب کے چھینٹے پڑتے تھے جسم پہ یا کپڑوں پہ, اسی لیے عذاب میں گرفتار ہے. اور دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا, فکان یمشی بالنمیمہ. اور یہ دونوں بیماری آج کے معاشرے میں عام ہے. کھڑے کھڑے پیشاب کرنا بھی فیشن ہے, جس میں چھینٹوں کا پڑنا تو یقینی ہے. اور دوسرا یہ کہ چغل خوری ہمارے معاشرے میں, میرے خیال میں شاید کوئی محفل یا کوئی 4 آدمی جہاں بیٹھتے ہوں گے, وہ کسی کے ذکر بد سے یا اس طرح کے باتوں سے ہمارے کوئی مجلس محفوظ نہیں, بلکہ ہم جب بھی 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ چھڑ ہی جاتا ہے, اور کوئی نہ کوئی شروع کرتا ہے, باقی سب سنتے ہیں اور مزے لیتے. ہمارے معاشرے کی دونوں خرابیاں زبردست ہیں, اور ان دونوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا. ذرا سنجیدگی کو دیکھیے, ان کی طرح نہ بن جائیے جنہوں نے اس کی سنگینی میں نظر نہ رکھا اور علم غیب کا مسئلہ کشید کر دیے. ہم لوگ دور جاہلیت میں حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے, لیکن حدیث کے مفہوم و سنگینی میں نہیں جاتے تھے, دیکھتے یہ تھے کہ مطلب کہاں سے نکلنا, اور اس سے مطلب نکال لیا پہنچ کے اللہ کے رسول کی علم غیب کا یہ بھی تو جانا. ارے بھائی, اللہ کے رسول کو غیب کی خبریں وقتاً فوقتاً دی جاتی تھیں. آپ عالم الغیب نہیں تھے, غیب جانتے نہیں تھے, غیب کی خبریں آتی تھی, وہ خبر سناتے تھے, جس سے میں غیب کا ثبوت نہیں. مگر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت سے ہم سب کو 2 چار ہونا ہے, آنا ہے, اور یہ کھڑیاں اتنی سب. اور پھر دیکھیے یہ دارالعمل ہے نا, اس کا امتحان بھی لازمی. اس دنیا میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہر سال ہمارے بچوں کو امتحان دینا ہوتا ہے, اور امتحان میں 5, 7, 10 سوالات ہوتے ہیں, 3 گھنٹے کا وقت ہوتا, سال بھر تیاری کرنے کا موقع ملتا. لیکن اس دنیا کے نظام الگ ہے, ساری زندگی تیاری کے لیے سوال صرف 3, پرچہ آؤٹ. سوال صرف 3 ہے قبر میں, من ربوں کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا. آپ سب کو معلوم ہے نا, ہم سب کو معلوم ہے قبر میں 3 سوالات ہوں گے, اور تیاری کے لیے پوری زندگی ملی ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ من ربوں کا جواب ہم کیا دیں گے, ماں دینوں کا جواب ہم کیا دیں گے, من نبیوں کا جواب کیا دیں گے؟ میرے خیال میں اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے شاید کسی نے نہیں سوچا ہوگا. اکثر لوگوں کو یقین ہے کہ ہم مریں گے ہی نہیں, یہ مر گیا, وہ مر گیا, دفن کر رہے ہیں اپنے کاندھے پہ لے جا کر کے, اور بس یہ کہ یہ مر گیا, ہم تو ٹھیک ٹھاک رہے ہیں. کسی کو اپنی موت یاد نہیں آتی, دوسرے کی موت یاد آتی. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا, من ربوں کا جواب نہیں دے سکتے. ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا بھائی اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ہر جگہ. میں نے کہا دنیا میں گندی اور بری جگہ بھی تو ہے, وہاں بھی ہے. سوال کیا تھا, میں نے کہا کہ وہاں نہیں ہے, مارکیٹ چھوڑ کے بعد, مارکیٹ میں نہیں. تو میں نے کہا اگر مارکیٹ میں آدمی گناہ کرے گا تو میرے خیال میں اس کا حساب و کتاب تو نہیں ہوگا, اللہ تو دیکھ نہیں رہا. اور چکرا گیا, یعنی رب کا تعلق اس کے پاس ہو. اللہ کا احسان ہے کہ سوال صرف 3 ہے, اس کو حل کر لیجیے اپنی زندگی میں. زندگی بڑی رنگی اللہ نے دی ہے.
اس کا سوال جواب معلوم کریں. من رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ کیا تعارف ہے رب کا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس رب کے بارے میں کیا تعارف آپ کو ہے؟ آپ رب کسے جانتے ہیں؟ باطینوں کا دین کیا ہے آپ کا؟ دین کے بھی بہت سارے شعبے جاتے ہیں، انڈیا کے اندر بھی کیا سب باہر ہر جگہ جائیے دین الگ الگ بتایا جاتا. آپ کیا جواب دیں گے؟ نبی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں اس دن سے گھوم رہی ہیں. زلزلہ آیا تھا اور ہم کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے تھے اور ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت آ گئی. اب کدھر زمین پھٹے گی، کدھر سے مردے باہر نکلیں گے. یا تب سے تینوں سوالات سے کھڑا ہے. اب اسی تیاری کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے. سوچا میں نے آپ کو بھی شیئر کر دوں. یہ 3 سوالات ہوں گے، سب ہم اور آپ جانتے ہیں. کوئی پوشیدہ نہیں ہے، کوئی خفیہ نہیں ہے. یہ پیپر اسی ٹائم ملے گا ہم کو اور آپ کو. اب سوال یہ ہے، ایک تعارف تو میرے پاس رب کا پہلے تھا، وہ یہ کہ وہی جو مصطفی شیخ خدا ہو کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ. رب کا ایک تعارف یہ بھی، ایک تعارف اس کا یہ بھی ہے کہ حجاب حجرے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلدے. عجب گھڑی تھی کہ وقت فرصت جنم کے بچھڑے گلے ملے. یہ بھی رب کا تعارف. کہیں رب کو وحدت الوجود سے بیان کیا جاتا ہے کہ وحدت الوجود ہے، ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ رب ہے، سب کے طرف. یہ بھی رب کا تعارف ہے. وحدت الوجود. ایک ہے وحدت الشہود. رب کے سارے تعارف حاصل کرنے میں اب سب آپ کو آج تلاش ہوگی، جستجو ہوگی کہ آپ رب کے بارے میں جانیں. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ہمارے پر بینڈ ہے کہ آپ توحید پر کبھی نہیں بولیں گے، آپ توحید پر کبھی نہیں بولیں گے. وہ کہتے ہیں 4 باتوں کو چھوڑ کے بولیے آپ. توحید، شرک، سنت اور بدعت، ان 4 کو چھوڑ کے آپ کس موضوع پہ جائیے بات کریں. تفریح کیجیے، باقی 4 موضوع کو. میں نے کہا بھائی تو رہ کے جائے گا اسلام میں. اگر توحید آپ نہ سیکھے نہ جا گئے تو من ربک کا جواب کیا ہوگا؟ یہی والا ہوگا. من ربک کا جواب ہے کیا؟ یہ کہاں سے ملے گا؟ توحید سے. توحید اگر آپ کو گوارا نہیں، توحید اگر آپ کو برداشت نہیں، توحید کی تعریف سننے کو آپ تیار نہیں، شرک کی مذمت کے لیے آپ تیار نہیں، تو سمجھیے من ربک کا تعلق کبھی بھی آپ پاس نہیں. اللہ مکہ بھی مانا کرتے تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یہ بھرانتی ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. نہیں بھائی، قرآن میں آیا کہ اللہ کو مانتے تھے. وہ دعائیں کرتے تھے، کبھی کبھی بد دعائیں کرتے تھے، کبھی جھگڑتے تھے، لڑتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے. اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ تھا نا. اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ تھا نا. اسلام سے پہلے نام ہوا نا عبداللہ. اللہ کا بندہ اگر وہ اللہ کو مانتے نہیں تو وہ نام کیسے رکھا عبداللہ؟ اللہ کا قصور تھا. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے، انہوں نے دعا کی تھی کفار مکہ نے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا الحجارۃ من السماء. اے اللہ، اگر یہ محمد اور یہ مسلمان لوگ حق پر ہیں تو آسمان سے پتھر برسا ہمارے اوپر. اللہ کو مانا کہ نہیں مانا؟ اللہ کا تصور تھا کہ نہیں تھا؟ تلبیہ پڑھتے تھے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک تملک و مالک. اللہم لبیک. دیکھتے اللہ ہو گیا. جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل نے دعا کی تھی، اللہم اینا کان احب الیک ما عندک منظوری کیوں. اے اللہ، ہم دونوں گروپ میں سے، یعنی مسلمان اور کافر دونوں گروپ میں سے تمہاری نگاہ میں جو پسندیدہ تمہاری نگاہ میں ہو، نظر میں ہو، جو صحیح ہو، اے اللہ تو اسے کامیابی عطا کر دے. دعا کی نے کہ بسم اللہ
اللہ کو مانتے تھے، روپ کیا تھا، طریقہ کیا تھا ماننے کا؟ اللہ کو مانتے تھے بہت سارے شریکوں کے ساتھ، لات کو بھی شریک مانا، حبل کو بھی، عزر کو بھی، اللہ کو پسند کیا ہے؟ اللہ کا تعلق نہیں ہے ایسا کہ اللہ کا شریک بھی ہو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اولاد والا نہیں، اللہ وہ اس سے پاک ہے، اس کا کوئی کفر نہیں، اس کے اوپر واسطے کے ذریعے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ دعا مانگتے نا واسطے سے واسطے سے واسطے سے، یہ واسطے والی دعا سنا ہے نا آپ نے؟ بھائی دعا میں واسطہ دیتے ہیں نا، یہ واسطہ کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی پہ دباؤ ڈالنا ہو. جب کسی پہ دباؤ ڈالنا ہو، آپ حاکم ہے، افسر ہے، ایکٹیویٹی ہے، مان لیجیے اتنا بڑا پن ملتا ہے حاکم افسر ہم لوگوں کا. اب آپ کے پاس جاتے ہیں ٹکٹ کے لیے، آپ کہتے ہیں سیٹ خالی نہیں ہے، تو ہم دباؤ ڈالتے ہیں. صاحب شیخ رضا صاحب نے کہا ہے، ہم کے تھرو آئے ہیں، تو ذرا ان کا کوئی دباؤ ہوتا ہے تو آپ میری بات مان کے کہیں نہ کہیں گنجائش نکالیں. کیا اللہ تعالیٰ کسی کے دباؤ کو قبول کرے گا؟ اللہ اس وقت کو بے نیاز ہے، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے. اللہ کا تعارف یہ ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں. رب کا صحیح تعارف آپ کے پاس ہونا چاہیے. جو میں پہلے نمبر کا سوال یہی سا ہوگا. اور دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا. آپ نے ان کا دیکھیے سوال کرے گا دین کیا ہے، تمہارا دین، آپ کون سا دین کہیں گے؟ میرے خیال میں ہندوستان والوں کے لیے تو بہت پرابلم ہے اس مسئلے کو حل کرنا. یہاں والوں کے لیے بہت پرابلم، کیونکہ یہ آپ کو بہت سارا دین تیار ہو گیا. کم از کم 4 ہو تو میں جانتا ہوں جو بڑے بڑے، چھوٹے کو چھوڑ. دین ہے کون سا؟ کہاں سے لیں گے آپ دین؟ کس کتاب میں دین ہے؟ وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا. ورنہ میں 2-4 دین کو بھی سنا تھا کہ بازار میں کس قسم کا دین پایا جاتا. دین قرآن سے لیں گے، حدیث سے لیں گے، یہ دین کی باتیں اور بہت ساری کتابوں میں ہیں، وہاں سے لیں گے آپ دین کو. وہاں کا دین کیسا، اس کا نمونہ اسی کتاب میں پڑھ لیجیے. دین ملے گا کہاں سے آپ؟ یہ تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے تھرو قرآن اور حدیث ملا ہے. تیسرا کچھ نہیں ملا. یہ ملا ہے تیسرا کچھ اس دو کے علاوہ نہیں ملا. تو دین وہیں پہ. لہذا اگر دین کو لینا ہو تو آپ کو حدیث و قرآن سے لینا پڑے گا. اور جو آدمی ان دونوں کو لے کے چلے، جو اس دو پہ عمل کرے، وہی بدمارے زمانہ ہو، بدنامی زمانہ ہو. دین وہ ہے، باقی آپ جانے کی دین آپ کیا ہے. اور تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا. آپ کا نبی کو کیا آپ کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جتنے بھی رسول اس دنیا میں بھیجے، مقصد صرف رسول کی اطاعت نہیں، رسول کی بات مانی جائے، رسول کی نقل کی جائے عمل میں، رسول کے ہر ارشاد پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اس پہ عمل کیا جائے. اس دیش میں کم سے کم میں نے یہ دیکھا ہے، اپنے پرانے دور اور نئے دور کو ملا کر کے، کہ یہاں نبی کی ذات کو مدعا بنا کر کے نبی کی ذات پہ ریسرچ ہوتا ہے کہ نبی کے پاس علم تھا تو کتنا تھا، غیب تھا کہ نہیں تھا، نور بشر سایہ تھا کہ نہیں تھا، خوبصورت کتنے تھے آپ کے زلف اور ہونٹ کیسے. یعنی نبی کی ذات کو مدعا بنایا جاتا ہے اور ساری زندگی گزر جاتی ہے اسی ریسرچ میں کہ سایہ تھا کہ نہیں تھا، غیب تھا کہ نہیں تھا، بشر کے نور سے. یہ تعارف نہیں ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے دشمن کی ایک چال ہے کہ اس امت کو دور کرنے کے لیے نبی کی اطاعت چھین لو اور نبی کی شخصیت کو مدعا بنا کے پیش کرو تاکہ یہ الٹا رہے زندگی بھر اسی لڑتے رہے. مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے. ہر دور میں نبی آئے، ہر امت کے لیے آئے اور مدعا بن کر کے آئے. ہر جگہ یہی کہا گیا کہ نبی کیوں بھیجے گئے نبی. قرآن اللہ تعالیٰ سب ہمیں نہیں دے سکتا ہے کہ ارے جو باقاعدہ پیدا کر سکتا ہے، دولت بھیج سکتا ہے، آپ کو بنگلہ دے سکتا
نبی کی لمبائی کیا تھی، چوڑائی کیا تھی، علم کتنا تھا؟ یہ تو ضمن لوگ بتا دیتے ہیں، ہم لوگ قرآن میں دکھاتے ہیں، حدیث میں دکھاتے ہیں کہ یہ آیا ہے، وہ یہ ہمارا مدعا نہیں، ہمارا مدعا رسول کے اطاعت کرنا، رسول کی نماز کی طرح نماز پڑھنا، ان کی ہر عبادت کی طرح اپنی عبادت کو کرنا، ہر عمل ویسے کرنا جو رسول نے کیا، تب جا کے رسول کا صحیح تعارف حاصل ہوگا۔ اب یہ ساری چیزیں لینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ صحیح دین لینے کے لیے کہاں پہنچنا پڑے گا؟ حدیث و قرآن میں، اور نبی کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنے کے لیے کہاں دیکھنا پڑے گا؟ قرآن و حدیث، اور عمل بھی اتباع کرنی پڑے گی ہم، اور آپ صرف وہ بھی کہنے سے نہیں کام چلے، اس زبان سے ہم نے اقرار کر لیا کہ ہاں قرآن سنت کو مانتے ہیں، چلتے ہیں اس کے اوپر، بلکہ عمل کر کے دکھانا پڑے گا، یہی جواب ہوگا۔ چاہیے گا کہ رٹ لیں، یاد کر لیں کالج کی طرح سے اور جا کے وہاں لکھ دیں یا بول دیں، نہیں، وہ دہشت ناک منظر ہوگا قبر کا کہ وہ فرشتے آئیں گے کالے کالے پیلے پیلے آنکھ والے اسلام زبان، کتنے کی آواز خراب ہو جائے گی، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا مومنوں کو۔ اس قبر میں ثابت قدمی بہت بڑی بات، اس قبر میں ثابت قدمی، دنیا کے چھوٹی موٹی ہلاکتیں اور گھبرا دینے والی باتوں کو دیکھ کر پسینہ آتا ہے، ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ قبر کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس اندھیری کوٹری کے اندر اکیلے آپ سب سے کٹے ہوئے اولاد سے، سماج سے کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہوگا، اور پھر دو فرشتے بھی جو آئیں گے منکر نکیر، وہ کوئی دوست بن کر کے نہیں آئیں گے، ادب اور محبت کے ساتھ آپ کو اٹھا کے نہیں پھرائیں گے، وہ ممتحن ہے، سوال کرنے کے لیے آئے اور پوری سختی سوال کریں گے۔ اور ایسے موقع پر اللہ نے وعدہ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو۔ ایمان، قیامت پر ایمان، ایمان کے سارے ارکان پر یقین، اور پھر اس پر عمل، اس کو صحیح شعور کے ساتھ لینا، صحیح جگہ سے لینا، صحیح کتاب سے لینا اور اس پر چلنا، یہی سارا جواب ہوگا ان تینوں سوال کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دل دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آپ کو تیار کر توفیق بھی دے اور تیار کر دے، اور آپ کو، ہم کو، سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے سارے بھائیوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، ان تک پیغام پہنچائیں اور ان کی سنگینی کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک اور نہیں بنا کے رکھے۔ السلام علیکم۔